ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، تیار ہے؟ اچھا سوشل میڈیا والا کیا؟ آپ کو بتائیں کہ متعدد پولیس افسران نے چھٹیوں پر جانے کے لیے درخواستیں تیار کر لی ہیں۔ چھٹیوں پر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے، تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا دوپہر میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، وفاقی حکومت کو، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے بات کی اور کمیٹی بنانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس پر دباؤ تھا اور کن افراد نے ان پر دباؤ ڈالا، ان سے متعلق بھی انہوں نے بتایا۔ اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے متعلق بلاول بھٹو اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے۔ میں شرمندہ ہوں، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے میرا صوبہ میں، یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزار پہ ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کے نعرے بازی کرتے تھے۔ کلدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگاتے، کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پیار کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ، جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا۔ یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا۔ جس تعداد میں اس شہر کے عوام، اس صوبہ کے عوام اس جلسہ میں شریک تھے، وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت کاروں کے خلاف۔ اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا، اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا، اور ہم اس تحقیقات کا پیچھا کریں گے۔ لیکن اس سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفیٰ یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے۔ میرا ادارہ کا the police is an institution that we want to function independently۔ ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے۔ اور ہر شہری کے سوال پہ ہے، ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer from آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے، اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔
जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है कायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज हैं। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेज हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें, और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलकर ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई हैव कंडेम्ड इट in the strongest possible words। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह है, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई भर रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए। यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे। मेरा सवाल थोड़ा बड़ा नहीं होगा, मतलब थोड़ी सी पस मंजर में जाऊंगा कि शरीफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उनके भाई को सतर मिनिस्टर ने 30 सालों की जेल में और बाद में इल्जाम आपके वालिद पर लगाया गया और उसने हुकूमत खत्म की। ये वाकया भी कुछ ऐसा ही हमारे सहाफत की हिस्स बता रहे हैं कि इस वाकये में एक तरफ आपको बदनाम भी किया गया, दूसरा आपको ये पैगाम भी दिया गया कि आपकी कोई रिस्क नहीं, और हो सकता है कि जब आप आगे बढ़े तो इसकी सजा के तौर पर आपकी सरकार भी चली जाए। फिर सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना पड़े। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने यह मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में यह मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहां सिंध में काफी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है। वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने अपना पंजाब का पुलिस 6 दफा तब्दील कर दिया था। हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं।
اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے، اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی تحقیقات کہ کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسری جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کو. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر. پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےعزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو، پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے
کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس واز ناٹ نیسسری, اٹ ڈڈنٹ ہیو ٹو ہیپن, اینڈ ایک شارٹ سائٹڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے, اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے, میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا, زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف عوامی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے, اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار تھا, لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک اسٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا, بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے, ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی, میرے ممبران اس سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا. چیئرمین صاحب, پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے, تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے, پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پولیس کاروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ, غیر قانونی ہے, اللیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے, گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے, میرا پولیس کا عزت ہے, اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے, یا صرف یہ ہو نہیں سکتا. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا, جتنا بھی آپ پہ اس کے تنقید ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں, اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے, ان کا سیلری اتنا نہیں ہے, مگر وہ عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, آپ کا فارن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو, کون ہے کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس. اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی اسٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا, ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو. اچھا بلال صاحب,
آپ کا ترجمان ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، انہوں نے کل کہا کہ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے. اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیل لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا. اس دو چیزوں پہ آپ کیا رد عمل؟ جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا، اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ اللیگل ہے، وہ لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو I understand the need for protection. لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو NRO دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں. سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا by handing over گوادر پورٹ working with the Chinese، اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے، اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے، سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جناب چیئرمین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنے پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر جو ہے FIR درج ہوئی، کیا آپ بھی مخالف پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی حمایت کے اندر جو FIR درج کروائیں گے؟ سوری، آپ کی جو مہمانوں پر جو FIR درج کروائیں گے کہ آپ کے مہمانوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس؟ میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے، لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے، میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور سے انٹرفیئرنس بھی ہو. Thank you guys. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا کہ آج خود گورنر راج نہیں لگا سکتے.